السلام علیکم۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت ساری بدلاؤ ہم خود لے آ سکتے ہیں، یا ایک دوسرے کی زندگی میں بہت ساری بدلاؤ ہم خود لے آ سکتے ہیں۔ اس طرح کی وہم ہمارے اندر ہوتی ہے۔ کیا بدلاؤ ہم خود لے آ سکتے ہیں ہمارے اندر، یا کسی اور کے اندر خود بدلاؤ لے آنے کی طاقت ہمارے پاس ہے کیا؟ یہ تو نہیں نا۔ بدلاؤ لے آ سکتے ہیں ہمارے کمائی پہ، یا ہمارے نماز نہ پڑھنے کی عادت ہو تو اس میں، یا کوئی اور نماز نہ پڑھتا ہو تو اس میں، وہ بھی کوئی اور کو بھی ہم ایڈوائس کر سکتے ہیں صرف اور صرف، لیکن وہ مطلب مینٹین کرنا ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ ہم جتنا بھی بھوک دیں یا جتنا بھی کہہ دیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بدلاؤ تو خود رب لے آنا چاہیے اس کے اندر۔ ہم کہہ سکتے ہیں صرف اور صرف کہ نماز پڑھ لو، اس طرح چل لو، اس طرح چل لو، اس طرح کی ایڈوائس کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی آج کل کے دور پہ ایڈوائس سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ تم 5 وقت نماز پڑھ لو، تو وہ کہے گا کہ 5 وقت میں پکچر دیکھنے کے لیے جاؤں گا۔ اس طرح کی دنیا بن چکی ہے، مطلب جاؤں گا یا جاؤں گی، کچھ بھی ہو، اس طرح کی دنیا بن چکی ہے۔ اس میں نہ تو بڑے عمر یا چھوٹے عمر کچھ بھی نہیں، قاعدہ قانون تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بس سب کو مطلب اس کی گھمنڈ، اس کی اکڑ سے مطلب ہوتی ہے۔ ہم کچھ بھی کہہ دیں یا اس کے اپوزٹ کرنا، سب کو مطلب وہ شوق سی بن جاتی ہے آج کل کے دور پہ۔ شاید آج کل کے زندگی یا ہوا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اتنا گھمنڈ پیدا ہو چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑے بزرگ مطلب اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں۔ بڑے بزرگ بھی آج کل اخلاق مطلب بچوں سے بھی بدتر ہوتی ہے کچھ لوگوں کی۔ ہم خود غور کریں گے تو ہم ہمارے آس پاس کے بڑے بزرگوں کو بھی پا سکتے ہیں اس طرح کے مائنڈ سیٹ میں۔ تو بدلاؤ ہم خود پہ لے آنا چاہیے۔ بدلاؤ یہ نہیں کہ کسی اور کے روح پہ، کسی اور کے یہ کرنے کے لیے ہمیں لے آنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم کوئی نبی کی پیدائش نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب کچھ بھی کرنے کی اوقات ہے۔ نبی بدلاؤ لے آئے تھے اس دنیا میں کہ مطلب مسلمانوں کو اس طرح چلنا چاہیے، اس طرح رہنا چاہیے، لیکن جب اس دور پہ بھی نبی کو اتنا زیادہ سامنا کرنا پڑا اس دنیا کی اور انسانوں کی، تو یہ حدیث بن چکی ہے۔ یہ مطلب اس دور پہ اگر 1000-1500 سال پہلے کے انسانوں کے اندر اتنی گھمنڈ اکڑ ہوتی ہے، تو آج کل کے تو سوچ لو۔ ہم مسلمانوں کی تو بس اتنی گھمنڈ ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ گھمنڈ کو تھوڑا جھکلانا، مطلب تھوڑا بھی جھکلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہر ایک کے اندر، مڈل کلاس سے لے کر ہائی کلاس تلک، سب کو گھمنڈ ہوتی ہے۔ گھمنڈ مطلب کچھ نہیں کر سکتا اس دنیا میں مطلب ایک دوسرے کے آس پاس کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ گھمنڈ کے درمیان ہم دفن ہوں گے تو بھی ہماری جنازہ کی ویٹ زیادہ ہوگا۔ گھمنڈ کے درمیان ہم مریں گے تو ہماری جنازہ لے جانے وقت بھی ہماری جنازہ کی ویٹ حد سے زیادہ ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے اتنا ہمارے گھمنڈ کو دفن کرے پہلا، اس کے بعد میں ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارے جنازہ اٹھانے والوں کے لیے بھی ہمارے حدیث میں ہے کہ ہماری جنازہ کی ویٹ اتنا ہونا چاہیے کہ 4 کاندھے پہ اٹھاتے وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ دے کہ وہ جنازہ مطلب اٹھانے کے لیے جا کر ہماری کاندھے دکھنے لگے۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جنازہ اٹھاتے وقت بھی خوشی خوشی اٹھانا چاہیے کہ مطلب اس کے جنازہ اٹھاتے وقت ہمیں اس کی ویٹ نہیں دکھتی تھی۔ اس طرح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں انسان بننا چاہیے پہلا، ہمارے اکڑ کو توڑنا چاہیے، گھمنڈ کو توڑنا چاہیے، سب کچھ توڑ کر ہمیں انسان بننا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہمارے ویٹ کے بارے میں، مطلب ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارے ویٹ لوز ہونے کی، مطلب اکڑ سے حد سے زیادہ ویٹ ہوتی ہے۔ انسان کی ویٹ سے بھی اکڑ زیادہ ویٹ ہوتی ہے۔ تو اکڑ، گھمنڈ، یہ سب کچھ توڑ کر ہمیں جینا چاہیے دنیا میں، تاکہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر بے شرمی کی زندگی جی لو۔ بے شرمی کی زندگی جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے سیلف ریسپیکٹ آپ کھو کر بے شرمی کی زندگی جینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی سیلف ریسپیکٹ آپ پوری طرح سے نبھائیے، اس کے درمیان آپ کی اکڑ کو نیچے رکھیے، تو آپ کی زندگی دیکھیں کتنا مطلب، شاید ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جینا مشکل ہوتی ہے، لیکن سکون کی نیند آئے گی اس وقت۔
یہ نہیں ہوگی کہ ہر وقت سینے پہ کوئی بوجھ لے کر پھرنے کے لیے مطلب ہم اس طرح بن جاتے ہیں کہ کوئی ویٹ اٹھانے والے انسان بن جاتے ہیں. دیکھتے ہیں نا روڈ پہ کوئی موٹا اٹھانے والا، اس طرح موٹا کی طرح ایک مطلب 70-80 کلو کی ویٹ ہمارے سینے پر لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم لوگوں کو جتنا ہو سکے اتنا ہماری اکڑ توڑ کر ہماری سیلف ریسپیکٹ پر ہم کام کریں گے یا کچھ بھی کریں گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس دنیا میں، ہم مانتے ہیں. اسی طرح ہماری مطلب کسی کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا. جھکیں گے تو ہمارے رب کے سامنے جھکیں گے. اسی طرح جیتے تھے ہمارے نبی کے زمانے میں ہر ایک امت. ہمارے نبی بھی اس طرح جیتے تھے. شاید ان کے لیول ہم جی نہیں سکیں گے، لیکن تھوڑی بہت تو ہماری سیلف ریسپیکٹ نہ کھو کر، ہماری گھمنڈ کے درمیان کسی کو تکلیف نہ دے کر، ہمارے اکڑ سب کچھ دفن کر کر ہمیں جئیں گے تو اچھا ہوگا. ہمیں دفن کرتے وقت ہمارے اکڑ کی ویٹ نہیں ہوگی ہمارے لاش پر. مرنے کے بعد میں صرف اور صرف لاش ہوتی ہے، وہ اور کچھ نہیں ہوتی ہے. یا دھڑ کہتے ہیں یا تو جنازہ کہتے ہیں، اس کی نام صرف یہی ہوتا ہے، کوئی نام نہیں ہوتا. یا تو کروڑ پتی ہوتا ہے تو اس کی اتنی کروڑ والا انسان مر گیا، اس طرح لمبا کہانی نہیں کہتا ہے، یہ انسان مر گیا، اتنا ہی شارٹ سے ختم ہوتی ہے. تو ہماری اکڑ کو توڑ کر ہمیں جینا چاہیے، ہماری گھمنڈ کو دفن کر کر ہمیں جینا چاہیے. جتنا ہو سکے اتنا ہمارے سیلف ریسپیکٹ نہ کھو کر ہمیں جینا چاہیے. آج شاید یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.